السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وعملا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آج کا میرا ٹاپک ہے رمضان اور آخری عشرہ۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اس دنیا کے نظام کو اللہ نے مساوات کی بنیاد پر اس نظام کو نہیں چلایا۔ اس دنیا میں سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام مخلوقات پر ترجیح عطا فرمائی ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ پھر انسانوں میں بھی سب کو ایک جیسا مقام عطا نہیں کیا۔ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ پھر پیغمبروں کو بھی ایک جیسا مقام نہیں دیا، یعنی تمام پیغمبروں کو بھی ایک جیسا مقام نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی پیغمبروں پر فضیلت عطا فرمائی۔ پھر اللہ نے ان چاروں کو بھی ایک ہی مقام نہیں دیا۔ ان میں سے سب سے افضل مقام اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ جس طرح اللہ نے انسانوں میں فرق رکھا، مخلوق میں فرق رکھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے خطوں میں بھی فرق رکھا۔ اس زمین میں سارے خطے ایک جیسے نہیں ہیں۔ مسجد کو اللہ نے عام جگہ پر فضیلت دی۔ پھر تمام مسجدوں میں مسجد اقصی، مسجد نبوی اور مسجد حرام کو اللہ نے باقی کی تمام مسجدوں پر فضیلت عطا کی۔ اور ان 3 مسجدوں میں سے بھی اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت مسجد حرام کو دی، جہاں بیت اللہ ہے، اور پھر اتنی بڑی فضیلت دی کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر قرار دیا۔ اور علماء کہتی ہیں صرف نماز ہی نہیں بلکہ ایک نیکی کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام میں 1,00,000 نیکیوں کے برابر قرار دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو اوقات ہیں انہیں بھی ایک جیسا نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کو باقی کے 6 دنوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں میں رمضان المبارک کو باقی کے مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ جب آپ رمضان میں کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اس کا ثواب پورے سال کی نیکی کے برابر ہوتا ہے، کئی گنا اجر اس کا بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے رمضان کو بھی ایک جیسا نہیں رکھا، کیونکہ اللہ نے رمضان کے آخری عشرے کو باقی کے 2 عشروں پر فضیلت دی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کا ثواب باقی کے 2 عشروں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ تہبت کس لیا کرتے تھے عبادت کے لیے، پوری رات آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور پھر رمضان کے آخری عشرے کی جو 9 راتیں ہیں، اللہ نے 9 کو برابر قرار نہیں دیا۔ اللہ نے ان میں بھی ایک ایسی رات بنائی جو پورے رمضان کی راتوں سے افضل ہے اور پورے سال کی راتوں سے افضل، اور اس کا نام بھی اللہ نے خود متعین کیا ہے۔ اس کا نام لیلۃ القدر۔ قدر کا مطلب قدر و منزلت والی، مرتبے والی، اونچے مقام والی رات۔ آپ جیسا کہ دیکھتے ہیں مختلف کمپنیاں اپنی پروڈکٹس کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے مختلف پیکیجز دیتی ہیں، نکالتی ہیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور خود پیسے کمانے کے لیے۔ اللہ کو تو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، لیکن وہ ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے، ہمیں عبادت کی طرف لانے کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، جس طرح مارکیٹ میں سیل لگتی ہے تو اس میں کمپنی کا اپنا مفاد ہوتا ہے، تو غریب سے غریب انسان بھی اس سیل کی وجہ سے وہ بہترین چیز خرید لیتے ہیں، وہ ان کی پہنچ میں آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کو تو ہم سے کوئی مفاد نہیں ہے،
لیکن اللہ ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے مختلف پیکیجز دیتے ہیں کہ آؤ رمضان کا ایک پیکیج ہے جس میں گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے. اگر پورے سال کچھ نہ کیا تو رمضان میں کر لو. پورا سال تمہیں عبادت کی توفیق نہیں ملی، آج کو مسجد حرام میں عبادت کر لو، یہاں میں 1 پر 1 لاکھ دوں گا. یہ اللہ کی طرف سے پیکیج ہمیں ملتے ہیں انسانوں کے فائدے کے لیے. اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم جیسے نالائق شاید زیادہ ثواب کے لالچ کا سن کر یہ ثواب بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دیا جا رہا ہے. جس طرح ایک غریب انسان تک اس سیل کے ذریعے سے رسائی ہو جاتی ہے، تو یہ جو آخرت کے لالچ رکھنے والے لوگ اگرچہ یہ گناہ گار ہیں لیکن اللہ ان کو اس پیکیج سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے. پورا سال کچھ نہیں کیا تو اب آؤ، میری طرف سے لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، میری طرف سے ایک ایک نیکی پر لاکھوں نیکیاں دی جا رہی ہیں. آؤ میری طرف، اس بہانے کچھ عبادت کر لو. عقل مند لوگ اللہ کی اس آفر سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کی اس رحمت سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ رحمت کیا ہے؟ قرآن نے اس رحمت کو بیان کیا. یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ اللہ کی طرف سے اتنا بہترین پیکیج ہے کہ قرآن خود اس کا تذکرہ کرتا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ فرماتے ہیں کسی نے 1000 مہینے عبادت کی یعنی 83 سال بنتے ہیں، تو 83 سال کی عبادت کا اجر 1 رات، اور 1 رات کا ایک طرف 83 سال کی عبادت کا اجر، اور 1 رات کی عبادت کا اجر ایک طرف. آپ بتائیے کتنا بہترین اللہ کی طرف سے اس کی رحمت کا معاملہ ہے ہم انسانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بہترین پیکیج ہے. یہ ایسی برکت والی رات ہے، 2 جگہ قرآن میں اس کا تذکرہ کیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا اور یہ برکت والی رات ہے. ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ برکت والی رات ہے، اور ایک جگہ کہہ رہا ہے قدر و منزلت والی یہ رات ہے، اور دونوں جگہ یہی کہہ رہا ہے ہم نے اس رات کو سلیکٹ کیا قرآن نازل کرنے کے لیے. ایک فضیلت تو اس رات کی یہ ہے، اس میں عبادت کا اجر ہزاروں گنا بڑھ جاتا ہے. آپ 83 سال مسلسل عبادت کرتے رہیں اور دوسری طرف آپ اس ایک رات عبادت کریں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس ایک رات کا ثواب 83 سال کی عبادت کے برابر ہو جائے گا. تو یہ بہت ہی محرومی کی بات ہے کہ کوئی شخص اس رات کو سوتے میں گزار دے. علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جو بھی فضیلت والے دن ہیں یا فضیلت والی راتیں ہوتی ہیں، ان میں جیسے عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، گناہ کا عذاب بھی اسی حساب سے بڑھ جاتا ہے. جیسے نماز کے بارے میں آتا ہے کہ ایک نماز مسجد حرام میں ادا کرنی 1 لاکھ نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے. تو ظلم اور گناہ کرنے کا عذاب بھی وہاں پر اتنا ہی زیادہ گناہ اس پر بڑھ جاتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مسجد حرام میں ایک جرم 1 لاکھ جرم کے برابر ہے. مسجد حرام میں ایک دفعہ جھوٹ بولنا 1 لاکھ جھوٹ کے برابر ہے، کیونکہ وہاں صرف نیکی کا ثواب ہی نہیں بڑھتا بلکہ گناہ کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے. اسی طرح رمضان میں جس طرح نیکی کا ثواب بڑھتا ہے تو گناہ کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے. اسی طرح مسجد میں بھی نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور وہاں پر گناہ کرنے کا عذاب زیادہ ہے. لیلۃ القدر میں 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ جو اس رات عبادت کر کے اس کو قیمتی بناتے ہیں، وہ 83 سال کی عبادت اپنے نامہ اعمال میں وہ ڈال لیتے ہیں. دوسرے وہ ہیں جو محروم لوگ ہیں، پوری رات سوتے رہتے ہیں. یہ درمیانی درجے کے لوگ ہیں، انہوں نے نمازوں کی پابندی کی، تراویح پڑھی، لیکن اس رات میں سو گئے. تیسرے وہ لوگ ہیں جو اس رات میں بھی گناہ کرنے سے باز نہیں آتے، ڈرامے دیکھ رہی ہیں، فلمیں دیکھ رہی ہیں، غیبتیں کر رہی ہیں، اور عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہے ہیں، نہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ رہی ہیں. یہ بدبخت لوگ یہ سراسر خسارے والے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، لیلۃ القدر جس طرح عبادت کا ثواب اس رات میں بڑھتا ہے، ویسا ہی گناہ کا عذاب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اور اس میں یہی حکمت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی رات ہمیں تعین کر کے نہیں بتائی، اس رات کو مخفی رکھا گیا ہے۔ اس رات کو طاق راتوں میں تلاش کرو، کیونکہ اگر اس رات کا تعین ہو جاتا اور کوئی سو کر گزار دیتا تو پھر اللہ کی حجت اس پر تمام ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے کہ تو نے یہ رات ضائع کر دی تو اس پر اور زیادہ عذاب آ سکتا تھا، ایسا نہ ہوتا کہ دنیا میں ہی عذاب آ جاتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی کر دیا۔ یہ ایک حکمت تھی۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر لیلۃ القدر کی رات متعین کر دی جاتی اور وہ سوتا رہتا، عبادت نہ کرتا، تو باقی آئندہ کی راتوں میں بھی وہ کبھی عبادت نہ کرتا۔ وہ کہتا رحمتوں کی رات تو میں نے ضائع ہی کر دی، اب جاگ کر کیا کروں گا۔ پہلی جو امتیں تھیں ان کو قیام اللیل نہیں عطا کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ امت محمدیہ پر بہت احسان ہے کہ آخری عشرے میں بتا دیا لیلۃ القدر تلاش کرو، طاق راتوں میں سے تلاش کرو۔ اگر ایک رات ایک شخص نے ضائع کر دی تو اس کے پاس آگے کی راتوں کا آپشن موجود ہے، اس میں وہ عبادت کرے اور اس لالچ میں باقی کی طاق راتوں کی عبادت کرے گا۔ تیسری حکمت اس کو مخفی رکھنے کی یہ تھی کہ اس لیے بھی کہ اسے اسپیسیفک نہیں بتایا تاکہ لوگ اس بہانے زیادہ عبادت کریں اور جو طلبگار ہیں ان کو ملے۔ اب یہ جو یقینی طور پر اس آخری عشرے میں عبادت کرے گا اس کے لیے تو لیلۃ القدر یقینی ہے۔ آخری عشرے میں رات کو جاگے گا اور کچھ عبادت کرے گا تو اس کے بارے میں امکان ہے کہ شاید لیلۃ القدر اس سے فوت ہو گئی ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو آخری عشرے کی طاق راتوں میں عبادت کرے لیلۃ القدر اسے ہی ملے۔ ہمیں لیلۃ القدر میں کیا کرنا ہے؟ اس میں بہت بدعتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ جتھے بنا کر مسجدوں میں مرد حضرات کا جانا اور اجتماعی عبادت کرنا، یہ تمام چیزیں ثابت نہیں۔ وہ اسے دین سمجھ کر کریں گے تو یہ بدعت ہو جائے گی، کیونکہ یہ سب سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ انفرادی عبادت ہونی چاہیے۔ نماز کا اس رات کے لیے کوئی الگ سے طریقہ ثابت نہیں ہے، جس طریقے سے آپ پڑھتے ہیں اسی طریقے سے۔ لوگوں میں مختلف طریقے پھیلے ہوئے ہیں کہ مختلف رکعتیں، مختلف چیزیں پڑھیں، ہر رکعت میں مختلف چیزیں، ایسی سنت سے کوئی بھی دلیل ثابت نہیں ہے۔ تہجد پڑھیں، نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں اور سب سے زیادہ دعائیں مانگیں۔ مرد حضرات بھی بہتر ہے گھر میں عبادت کی جائے۔ اگر گھر میں پریشانی ہے تو پھر مسجد چلے جائیں۔ مسجد میں جتھے بنا کر بیٹھنا، پروگرام کرنا، یہ سب چیزیں غافل کرنے والی ہیں۔ اگر بیان ہو رہا ہے تو مختصر بیان ہو، باقی آپ عبادت کریں، لیکن اتنی زیادہ عبادت میں کثرت کے نیند آ جائے، آپ کا دماغ ہی خراب ہو جائے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، اصل عبادت جو ہے وہ ہے گناہ چھوڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے، اس دعا کا مفہوم بھی یہی ہے۔ لیلۃ القدر کی دعا جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو سراپا معافی ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر میں گناہوں سے معافی سکھا رہے ہیں۔ ظاہر ہے اگر کسی جرم کی معافی مانگی جاتی ہے تو اسی بیس پر ہوتی ہے تاکہ آئندہ نہیں کریں گے۔ آپ نے کسی کا دل دکھایا یا کسی کو ٹینشن دی، پھر آپ اس سے سوری کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آئندہ ٹینشن نہیں دینا، دل نہیں دکھانا، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ آئندہ بھی ٹینشن دوں گا، تو یہ معافی کے نام پر مذاق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا ہمیں سکھا رہے ہیں وہ دراصل بتا رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات میں اللہ سے دعا مانگ کر توبہ کرنی ہے۔ تو اس رات آپ عبادت کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ جو گناہ زندگی میں ہوئے ہیں اس سے ہم توبہ کرتے ہیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ گناہ کیا ہیں؟ نماز چھوڑنا، قضا کرنا، خواتین کا بے پردہ پھرنا، سود لینا، بہنوں کا وراثت میں حق نہ دینا، اور گھروں میں لوگوں نے جو ڈیکوریشن کے نام پر جانداروں کی تصویریں لگائی ہوتی ہیں، یہ سب ناجائز ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے سخت عذاب قیامت کے دن
تصویر بنانے والے پر ہوگا۔ اور جو بت بنے ہوئے ہیں یہ بھی اسلام میں حرام ہیں۔ شراب سے، زنا سے، بد نظری سے، والدین کی نافرمانی سے، رشتہ داری توڑنے سے، ان سب سے اس رات معافی مانگی جائے۔ لیلۃ القدر میں صدقہ خیرات کا اجر بھی زیادہ ہے۔ اگر آپ کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں اور آپ سیلری وہاں سے پوری لے رہے ہیں اور آپ جو وہاں کام کرتے ہیں اس میں آپ ڈنڈی مار رہے ہیں تو یہ خیانت ہے اور قرآن اسے منع کرتا ہے۔ اس کی بھی اس رات معافی مانگے۔ تو اخلاق کو اپنے درست کرنا ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بیان کی ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت میں خیانت کرے، اور جب کسی بحث مباحثے یا گالم گلوچ پہ آ جائے، جیسے بحث مباحثہ ہو رہا ہے تو اس کو کرنے کے بجائے وہ گالی پر آ جائے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمیں اس رات میں توبہ کرنی ہے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات ہم سب کے لیے خیر و برکت والی رات بنائے اس کو۔ اس رات میں ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور اس رات میں گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔